نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنا کردار پیش کیا، اپنے آپ کو پیش کیا، اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پبلک کے سامنے اپنا ماضی رکھا اور کہا اگر اس پہاڑ کے پیچھے سے میں کہوں ایک لشکر جرار آ رہا ہے اور وہ تم پر حملہ کرے گا، تمہیں تہس نہس کرے گا، تباہ و برباد ملیمیٹ کر دے گا، کیا تمہیں میری بات پہ یقین آئے گا؟ تو وہ کردار ہی تھا جو لوگوں کی زبانوں پہ آیا۔ لوگوں نے کیا کہا کہ ہمیں اپنی آنکھوں پہ اتنا اعتماد نہیں ہوگا جتنا آپ کے کہنے پہ یقین آئے گا۔ یہ ہے کیریکٹر، یہ ہے ماضی، یہ کردار جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے رکھا۔ اپنا جملہ، اپنی دعوت، اپنی تبلیغ وہ بعد میں رکھی، پہلے اپنا کردار پیش کیا۔ اب کردار کے سارے معترف ہو گئے، واقعی آپ کا کردار بڑا عظیم ہے، آپ ہمارے معاشرے میں صادق اور امین ہیں، ہمیں معاشرے میں کسی پر اعتماد نہیں، کسی پر بھروسہ نہیں کہ ہم اپنی امانت اس کے پاس رکھیں، لیکن ہم آپ پہ آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکتے ہیں، ہم اپنی امانتیں آپ کے پاس چھوڑتے ہیں کہ آپ کبھی ہماری امانتوں میں خیانت نہیں کریں گے، آپ کی ایک ایک بات، ایک ایک جملہ، ایک ایک کلمہ، ایک ایک حرف بالکل سچ ہے، سچ ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے آپ کو صادق اور امین کا لقب دیا ہے۔ اب جب کردار پیش کیا تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعوت رکھی اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ۔ میں بٹے آگے بیٹھے نا، قولوا لا الہ، ذکر کر دیں دو، لا الہ، لا الہ، میرے نال پڑھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، انگلی اٹھاؤ، لا الہ الا اللہ، ذرا زور سے، لا الہ، پھر کون اللہ ہی، کون بلند آواز سے، کون اللہ ہی، اللہ بھی نہیں، اللہ بھی نہیں، کیا اللہ ہی، قولوا لا الہ۔ مزہ نہیں آ رہا یار، ذکر میں بھی کنجوسی کرتے ہو، دل کھول کے پڑھو، قولوا لا الہ، مزہ نہیں آیا، الا اللہ، پھر بولو، کون اللہ ہی۔ میرے پیغمبر نے اعلان کیا اگر میری باتوں پہ یقین ہے تو میں ایک دعوت دینا چاہتا ہوں، میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، سب مل کے کہو لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،
بولو بے شک اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی اولاد لینے والا نہیں، کوئی دولت دینے والا نہیں، کوئی صحت دینے والا نہیں، کوئی کاروبار دینے والا نہیں، صرف کون؟ صرف کون؟ لا الہ۔ اب کیا ہوا؟ اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں، سب سے پہلے اپنا ہی اٹھا، ثم العیاذ باللہ، ثم العیاذ باللہ، تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا۔ او محمد، بسیتی بچا کے کنجوسی نہ کر سو، صلی اللہ الہذا جمعتنا، اور اس کام کے لیے اتنے دور سے ہمیں تھکایا، ہم اپنے اپنے کاموں میں مصروف، ہم اپنی تجارت میں مصروف، ہم اپنے گھروں میں آرام کرنے والے، دور سے چادر ہلائی، ہم نے سمجھا کوئی ایمرجنسی ہو گئی، کوئی حادثہ رونما ہو گیا، الہذا جمعتنا، وہ اس چھوٹے سے کام کے لیے، بظاہر چھوٹا سا کام لیکن ہمارے عقیدوں پہ ضرب لگانے والا تو، ہمارے عقیدوں کو توڑنے والا تو، ہمارے عقیدوں پہ ہتھوڑا چلانے والا، آرا چلانے والا تو، ہمارے باپ دادا کی توہین کرنے والا تو، الہذا جمعتنا، اس کام کے لیے ہمیں بلایا ہے، تبا لک یا محمد، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ کا جواب سنیے، جب میرے محبوب کو ایک کافر یہ جملہ کہتا ہے، وہ دعا دیتا ہے، اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں، اللہ اس کا جواب دیتا ہے، تبت یدا ابی لہب، اونچا نہ بولے گناہ ہوتا ہے، تبت یدا ابی لہب، ہائے 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 ہائے، اور میرے اللہ تیرا جواب، اس نے جو کہا تھا تبا لک الہذا جمعتنا، اس نے جو کہا تھا وہ بس وہیں ٹھہر گیا، کوئی دہرائے تو دہرائے، بات ہے کافر کی جی، کوئی دہرائے تو دہرائے، نہ دہرائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ نے اس کافر کو جو جواب دیا وہ قیامت تک تلاوت ہوتا رہے گا، جو بھی قرآن کھولے گا، پڑھے گا، قرآن مکمل کرے گا، وہ ابو لہب کو کہتا ہی رہے گا تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ آخری 10 سورتیں تو سب کو یاد ہے، نماز میں پڑھتے ہو نا، پورا قرآن تو نہیں پڑھتے نا، اس کا مطلب ہے ہر آدمی ہر نماز میں 5 وقت ابو لہب کو کیا کہتا ہے؟ تیرے دونوں ہاتھ۔ یہ ہے اللہ کا جواب۔ بولو آندھی تو بولو نا، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، وہ غلام جس اولاد پہ، جس کمائی پہ، جس دولت پہ، جس سرداری پہ، جس اختیار پہ، جس اقتدار پہ تو گھمنڈ کر رہا ہے، اس کے نشے میں مبتلا ہے، ما اغنا، تیرے کسی کام نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، اوے میرے اللہ تیرا جواب،
اوہو، قرآن کھول کے پڑھو، خدا کی قسم بندہ حیران رہ جاتا ہے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ مال کام آیا نہ کمائی کام آئی. اوہو یا اللہ، کیسے کام نہیں آئی؟ تفاسیر میں لکھا ہے ابو لہب بوڑھا ہو گیا. میرا خیال ہے حدیث آج پھر حدیث جی سنگ میرا اپنا اللہ اکبر. کیا کہنا تھا؟ ابو لہب بوڑھا ہو گیا. جوانی صدا نہیں رہنی، مک جانی. تنکا تنکا کر کے ہک ہک دن کر کے ہک ہک بال سفید آوے گا، بڑھاپا چھا جاوے گا. اور ایسا چھاوے گا، اللہ اکبر. چلیں، بیمار ہو گیا، ایسی بیماری، ایسا مرض لگا، اولاد نے بیوی نے کمرے میں بند کر دیا. بھائی اس نالوں تو اے جی بو آندی ہے کہ اسی اس نے نیڑے بھی. اللہ، جسم گلنے سڑنے ترکنے لگا. نہ بیوی کام آئی، پیسہ بھی بڑا تھا، دولت بھی بڑی تھی، لیکن اس کے باوجود ایک پائی بھی کام نہیں آئی، کیونکہ قرآن نے کہا تھا ما اغنا عنہ مالہ. اور دنیا میں اس طرح مرے گا، بیوی بھی دیکھتی رہ جائے گی، اولاد بھی دیکھتی رہ جائے گی، ایک پائی پیسہ اس کے کام نہیں آئے گا. دنیا میں یوں گزر جائے گا، آخرت میں سیصلی نارن ذات لہب، اپنا نام بھی ابو لہب، آگ بھی ذات لہب، شولوں والی آگ میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں قیامت کے دن ڈالا جائے گا. دنیا میں بھی نشان عبرت ہم اسے بنائیں گے، آخرت میں بھی نشان عبرت ہم اسے بنائیں گے. وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور بیوی، اللہ تعالیٰ سب کی بیویوں کو اونچا بولو نیک کرے. ڈرتے کیوں؟ اتنے نہیں چاہتے، وہ کار بیٹھی دی بیچارے. وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور جس گھریلو زندگی پہ یہ نازاں ہے، بیوی اسے سپورٹ کر رہی ہے. کیا کہتے ہیں، ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا اگلے دی کنڈی پیچھے دیکھ دو، چھاپے دا ہے یا نہیں؟ اگلے دی کنڈی دا پلا چاہو دیکھو ہاتھ چھاپے دا یا نہیں چھاپے دا. اگر چھاپے دا تو سمجھو اوکے وے کامیاب ہے. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی جو دن بھر لکڑیاں چنتی رہتی ہیں اور رسی سے باندھ کے گھر میں لاتی رہتی ہیں، اس کا اپنا مشغولہ اور مشغلہ. گھریلو زندگی میں بڑی پابند، گھریلو زندگی کے سارے نظاموں کو چلانے والی. ابو لہب کو سب ادھر گیا، اولاد بھی ادھر گئی، پیچھے رہ گئی بیوی. بیوی مشکل کے وقت کام آنے والی ہے، اگر وفادار ہو،
اگر وفادار ہو تو ہر حال میں بیوی ساتھ چلنے والی ہے، امیری ہو تب بھی بیوی ساتھ چلنے والی ہے، اور غربت ہو تب بھی بیوی ساتھ چلنے والی ہے۔ رہ گئی بیوی وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی جو لکڑیاں چننے والی ہے، اس کی بھی موت کا پتہ قرآن دے رہا ہے، اللہ اس کی خبر دے رہا ہے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ فی جیدہا، اونچا بولو، حبل من مسد، اس کے گلے میں رسی کا پھندا پڑے گا۔ اللہ اکبر، موت بھی بتا دی، موت کا طریقہ بھی بتا دیا، موت کی کیفیت بھی بتا دی۔ اس لیے کہتے ہیں عالم الغیب والشہادہ، اللہ غیب کو بھی جاننے والا، اللہ موجود کو بھی جاننے والا۔ فی جیدہا، اس کی گردن میں، اس کے گلے میں، حبل من مسد، گلی رسی پھنسے گی، اور رسی بھی کس کی؟ کس کی؟ منجی دی رسی دیکھی دی، منجی دی رسی ٹیلی نہیں ہوندی ہے، نرم ہوندی ہے، پتہ ہی نہیں کدے رسی دیکھی ہو نا، ایک ہی رسی دیکھی دی تو سن جڑی زنانی سن پیرا میں پائی نہیں، اس تو علاوہ کوئی رسی نہیں دیکھی۔ مسد منج دی رسی، کوئی دسے نرم ہوندی کہ سخت ہوندی؟ ہون بولے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سخت رسی جسلے اڑسی، جسلے گلے پہ پھنسی، بچڑے دے کوئی چانس نہ ہو سی۔ اللہ نے رسی بھی بتا دی، اور میرے محبوب پہ انگلی اٹھانے والے تو بھی تباہ، تیری دولت بھی تباہ، تیرا خاندانی نظام بھی تباہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔